روس نے سمندر کی گہرائیوں سے ایک ایسا خطرہ لا کے کھڑا کر دیا جس کی گونج واشنگٹن تک پہنچ چکی ہے۔ اور یہ محض نئے ہتھیاروں کا اعلان نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا منظر ہے جس میں ساحل، بندرگاہیں اور سمندری حیات تابکاری کے سائے میں آ جائیں گی، اور معمول کا زندگی کا دائرہ نسل در نسل بدل جائے گا۔ اگر یہ دعوے حقیقت میں درست نکلے تو روایتی دفاعی حساب کتاب بے معنی ہو جائیں گے، اور امریکی حکمت عملی کو یا تو فوری زوردار جواب دینا ہوگا یا وہ خاموشی کی قیمت بہت مہنگی ادا کرے گی۔ اور یہ لمحہ ڈھکے چھپے خطرے کا نہیں ہے، یہ ایک گھڑی ہے جب دنیا کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ طاقت کے اس نئے کھیل کو برداشت کرے گی یا اس نئے کھیل کے اندر خود شامل ہو جائے گی یا اسے روکنے کے لیے کھڑی ہوگی۔ آپ سب پر سلامتی ہوں، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، روسی صدر کے حالیہ بیانات کا خلاصہ یہ ہے کہ روس نے دو ایسے بڑے اور غیر معمولی ہتھیاروں کے تجربے کیے ہیں جن کی قدرتی صورتحال اور خطرات عام میزائلوں سے کہیں مختلف ہیں۔ ایک زیر سمندر چلنے والا نیوکلیئر توانائی سے متحرک ڈرون ہے جو ساحلی شہروں کو وسیع پیمانے پہ تابکاری سے متاثر کر سکتا ہے اور جسے زیر سمندر ہدف تک خود مختار انداز میں پہنچا کر تباہی پھیلانے کے لیے بنایا گیا۔ اور دوسرا ایک نیوکلیئر توانائی سے چلنے والا کروز میزائل ہے جس کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس کی رینج بہت طویل ہے یا پھر لامحدود ہو سکتی ہے، یعنی ہزاروں کلومیٹر تک مسلسل رہ کے دفاعی نظاموں سے بچنے کی وہ کوشش کر سکتا ہے۔ ان بیانات نے دنیا میں خوف اور بے چینی پیدا کر دی ہے، کیونکہ اگر یہ ہتھیار عملی طور پہ کام کرنے لگے تو وہ نہ صرف فوری فاجی تباہی لانے والے ہتھیار ہوں گے بلکہ ایک طویل المدتی ماحولیاتی آفت کا بھی سبب بن جائیں گے جو سمندر، ساحلوں اور انسانی زندگیوں کو نسلوں تک متاثر کرے۔ یہ بات سمجھنے میں آسان ہے کہ ایسے ہتھیار کیوں خطرناک ہیں۔ روایتی ہتھیار ایک مخصوص مقام اور وقت میں نقصان پہنچاتے ہیں، مگر تابکاری پھیلانے والے نظام ماحول میں دیر پا آلودگی چھوڑتے ہیں جس کا اثر صحت، خوراک، پانی اور ماحولیاتی توازن پہ صدیوں باقی رہ سکتا ہے۔ اس لیے اگر زیر سمندر نیوکلیئر یونٹ ناکام ہو جائے، حادثاتی طور پہ پھٹ جائے تو ساحلی علاقوں میں بڑے پیمانے پہ انسانی اور حیوانی نقصان، ماحولیاتی تباہی اور معاشی زوال لا سکتا ہے۔ دوسری جانب ان منصوبوں کی تکنیکی حقیقت بھی سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ جو چیزیں اعلان کی جاتی ہیں وہ ہمیشہ عملی طور پہ وہ حد حاصل نہیں کر پاتی جو دعویٰ کی گئی ہوں۔ چھوٹے نیوکلیئر ری ایکٹر یونٹس یا مخصوص آئسوٹاپ پار سسٹمز کو ہتھیاروں میں محفوظ اور قابل بھروسہ طریقے سے انجیکٹ کرنا بہت مشکل ہے یا انٹیگریٹڈ کرنا بہت مشکل ہے۔ ان کے اندر انجینئرنگ کے پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں اور تابکاری کو قابو میں رکھنے کا طریقہ کار انتہائی حساس ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماضی کے تجربات میں سنگین حادثات بھی ہوئے جن میں ماہرین مارے گئے یا زخمی ہوئے اور مقامی تابکاری میں رد عمل بھی دیکھا گیا۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ایسے تجربات جو ہیں یہ جلد بازی میں یا شفاف نگرانی کے بغیر آگے بڑھائے جائیں تو ان کے نتائج بہت زیادہ خطرناک نکل سکتے ہیں۔ پھر اگلی بات اگر دیکھی جائے تو سیاسی اور نفسیاتی بھی ہے۔ بعض اوقات طاقتور ریاستیں نئے ہتھیاروں کے دعووں کو انٹرنل پالیٹکس کے مقاصد یا بیرونی دھمکی کے طور پہ استعمال کرتی ہیں، یعنی اصل مقصد شاید فطری کارکردگی دکھانا نہ ہو بلکہ مخالفین کو خوف زدہ کرنا ہو، اپنی عوام میں قوت دکھانا ہو یا سفارتی طور پہ موقف مضبوط بنانا ہو۔ اس لیے بیانات کا ایک سیاسی زاویہ بھی ہوتا ہے جو حقیقت سے مختلف ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اگر یہ ہتھیار حقیقی طور پہ کام کرنے لگیں تو وہ موجودہ بین الاقوامی جوہری توازن اور دفاعی حکمت عملی کو بدل دیں گے۔ روایتی جوہری اگر آرگومنٹس ہوں تو اس میں ہتھیار تین رکنی یا متوقع طریقے سے استعمال ہوتے ہیں، مگر ایسے مستقل تابکار یا نیوکلیئر پروپلجن والے نظام نئے خطرے کی صنف پیدا کریں گے جس کے لیے موجودہ بین الاقوامی قوانین اور معاہدے پوری طرح تیار نہیں ہیں۔ اس لیے بین الاقوامی اداروں، ماہرین اور ریاستوں کے لیے ضروری بن جاتا ہے کہ وہ شفاف تحقیقات کریں، آزاد تکنیکی معائنہ کریں، واضح قواعد کی بنیاد کے اوپر پرکھیں کہ کیا کوئی حادثہ ہو سکتا ہے یا غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ اور عام آدمی کے لیے بھی ہے کہ اس پورے معاملے کا نتیجہ جو ہے وہ صرف فوجی شان و شوکت یا پروپیگنڈے میں نہیں نکلے گا، حقیقی جان و مال، ماحول اور آنے والی نسلوں کی صحت پہ بھی پڑے گا۔ سوال صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی ملک کون سا نیا ہتھیار بنا رہا ہے، بلکہ یہ بھی ہے کہ وہ اس ہتھیار کو بنانے اور آزمانے میں کن خطرات کا سامنا کر رہا ہے، اور بین الاقوامی برادری ان تجربات کی شفاف نگرانی کب اور کیسے یقینی بنائے گی تاکہ کسی غلط حساب یا حادثے سے پیدا ہونے والی عالمی آفت کو روکا جا سکے۔ دنیا اس وقت ایک ایسے موڑ کے اوپر کھڑی ہے جہاں طاقت کے توازن کا مفہوم بدل رہا ہے۔ روس ہے جو یوکرین میں طویل جنگ میں الجھ کے اپنی عسکری کمزوریوں کو چھپانے کے لیے کوشش کر رہا ہے اور نت نئے ہتھیاروں کے تجربات کر رہا ہے۔ دوسری طرف امریکہ ہے جو بظاہر اپنے پرانے حریف کے اس شور و غوغا کو نظر انداز نہیں کر پا رہا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا رویہ ہمیشہ سے غیر متوقع رہا ہے۔ کبھی وہ یوکرین کی آزادی اور خود مختاری کے حق میں بیانات دیتے ہیں، کبھی وہ رشین
جو پریزیڈنٹ ہیں یا رشین حکام جو ہیں ان کے تعلقات کی تعریف کرنے لگتے ہیں، لیکن اب حالات اس نہج پہ ہیں جہاں پہ پولیٹیکل ترجیحات اور اس کے علاوہ عسکری طاقت یا ذاتی انا ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہے۔ اور ٹرمپ کے دور میں واشنگٹن نے روس کے خلاف سخت پابندیاں لگائیں، کئی بڑی روسی توانائی کمپنیز کو نشانہ بنایا، سفارتی سطح پہ ولادیمیر پیوٹن کے ساتھ طے شدہ ملاقات منسوخ کر دی، مگر یہ وہی وقت تھا جب ماسکو اپنی ساکھ بچانے کے لیے عالمی سطح پہ طاقت کے نئے مظاہرے کر رہا تھا۔ روس نے اعلان کیا کہ اس نے 2 غیر معمولی نوعیت کے نیوکلیئر ہتھیاروں کے تجربے مکمل کیے، ایک زیر سمندر ایٹمی ڈرون جو پورے ساحلی علاقوں کو صفائی ہستی سے مٹا سکتا ہے، اور دوسرا نیوکلیئر توانائی سے چلنے والا کروز میزائل جو بظاہر لامحدود رینج رکھتا ہے۔ ان اعلانات کے پس پردہ روس کا مقصد صرف فوجی برتری نہیں بلکہ ایک نفسیاتی پیغام دینا بھی ہے کہ روس اب بھی وہی طاقت ہے جس سے دنیا کبھی ڈرتی تھی۔ اور یہ منظر اس وقت اور پیچیدہ ہو گیا جب ٹرمپ نے ان تجربات کے فوراً بعد اپنی فوج کو نئے ایٹمی تجربات کی تیاری کی ہدایت دے دی۔ امریکہ نے 1992 کے بعد سے کسی نیوکلیئر تجربے کا عملی مظاہرہ نہیں کیا، لیکن اب جب اعلان کیا گیا ٹرمپ کی طرف سے کہ جب روس اور چین جیسے ممالک ہتھیاروں کے تجربات کر رہے ہیں تو پھر امریکہ کے لیے خاموش رہنا دانش مندی نہیں۔ اس فیصلے کے ساتھ ہی واشنگٹن نے عالمی سفارتی دباؤ کو پس پش ڈال دیا اور ایک نیا ڈور اوپن کر دیا۔ اور یہ فیصلہ دراصل سرد جنگ کے زمانے کے اس پرانے خوف کو زندہ کر رہا ہے جو کبھی واشنگٹن اور ماسکو کے درمیان ہتھیاروں کی دوڑ کی بنیاد بنا تھا۔ لیکن اس بار فرق یہ ہے کہ دنیا اب ویسی نہیں رہی۔ جو معیشت ہے وہ ایک دوسرے پہ انحصار کرتی ہے، بہت سارے ممالک کی توانائی کے وسائل عالمی سیاست کا بنیادی ہتھیار بن چکے ہیں، اور عوام کی نفسیات جو ہیں وہ اب کسی نئے جوہری خوف کو برداشت کرنے کے قابل نہیں رہی۔ پھر بھی طاقت کی خواہش اور برتری کا زام، اس میں انسانی عقل ایک بار پھر انہی راہوں پہ بڑھ رہی ہے جہاں تباہی کے سوا کچھ نہیں۔ پیوٹن کے لیے یہ وقت ایک کڑا امتحان ہے۔ یوکرین میں 3 سال سے زائد عرصہ گزارنے کے باوجود روس کو کوئی فیصلہ کن کامیابی نہیں ملی۔ اس جنگ نے روسی معیشت پہ شدید دباؤ ڈالا ہے، ہزاروں فوجی مارے جا چکے ہیں، مغربی پابندیاں اس کے مالی نظام کو گھن کی طرح چاٹ چکی ہیں، اور ایسے میں پیوٹن کے لیے اپنی عوام کو یہ یقین دلانا ضروری ہو چکا ہے کہ روس اب بھی ایک ناقابل شکست طاقت ہے اور اس کے نئے ہتھیار دنیا کے توازن کو بدل سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ روسی میڈیا نے پوسیڈون اور بوریوسنک جیسے ہتھیاروں کو ایک طرح کا معجزاتی نظام کے طور پہ پیش کیا جنہیں روکنا یا تباہ کرنا ناممکن ہے۔ لیکن ڈیفنس ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ یہ زیادہ تر نفسیاتی جنگ ہے، کیونکہ ان ہتھیاروں کی تکنیکی صلاحیتیں ابھی تک مکمل طور پہ ثابت نہیں ہوئی۔ پھر بھی یہ اعلانات امریکہ کو ٹینشن میں ڈال چکے ہیں۔ ٹرمپ نے اسے ایک چیلنج کے طور پہ لیا اور اپنے بیانات میں یہ واضح کیا ہے کہ امریکہ کسی بھی ملک کو ٹیکنالوجی یا طاقت کے میدان میں آگے نہیں جانے دے گا۔ روس کے اندر بھی کئی ماہرین اس حقیقت سے واقف ہیں کہ پیوٹن کے ہتھیار زیادہ تر علامتی اہمیت رکھتے ہیں، لیکن عالمی سیاست میں علامتیں ہی سب سے بڑا ہتھیار بن جاتی ہیں۔ پیوٹن یہ جانتا ہے کہ جب وہ کسی نئے نیوکلیئر ڈرون یا کروز میزائل کا اعلان کرتا ہے تو دنیا کی توجہ فوری طور پہ یوکرین کی جنگ کی ناکامی سے ہٹ کے اس کے اعلان کے اوپر آ جاتی ہے۔ اور دوسری طرف ٹرمپ بھی کسی سے کم نہیں ہے، وہ خود کو ایک ایسے رہنما کے طور پہ پیش کرتا ہے جو امریکہ کی عسکری عظمت کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ اس کے نزدیک روس اور چین کو روکنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ امریکہ بھی نئے تجربات کرے، چاہے دنیا اسے خطرناک قدم ہی کیوں نہ کہے۔ یہی وجہ ہے کہ ٹرمپ کے اس فیصلے کے بعد کریملن کے ترجمان نے حیرت ظاہر کی کہ شاید امریکی صدر کو مکمل معلومات نہیں دی گئی، کیونکہ روس کے تجربات بقول ان کے جوہری نوعیت کے نہیں بلکہ تکنیکی تھے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ دونوں طرف بیانات اور جوابی بیانات کے ذریعے ایک نئی سرد جنگ شروع ہو چکی ہے جس کا مرکز اب ہتھیار نہیں رہے بلکہ احساس برتری ہو چکا ہے۔ اور یوکرین کے محاذ پہ روس کی مشکلات نے پیوٹن کو دفاعی پوزیشن کے اوپر لا کھڑا کیا ہے اور ان کی افواج بھاری نقصان اٹھا رہی ہیں۔ جنگ طویل ہو چکی ہے، عالمی تنہائی بڑھ رہی ہے، ایسے میں وہ اپنی قوم کو یہ دکھانے کے لیے کہ روس اب بھی مضبوط ہے ایسے ہتھیاروں کے تجربات کر رہے ہیں جنہیں حقیقت میں استعمال کرنا فی الوقت ممکن دکھائی نہیں دیتا۔ اور یہ ہتھیار دنیا کے لیے خوفناک پیغام ہے کہ اگر طاقتور ریاستیں اپنے انٹرنل پالیٹکس سے نکل کے عالمی خطرات پیدا کرنے لگیں تو ان کا تصور محض کتابی بات رہ جائے گی۔ لیکن اس منظرنامے کا سب سے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ دنیا کی دیگر طاقتیں خاموش تماشائی بھی ہیں۔ کوئی ملک اس کے اوپر تجربات کی مخالفت نہیں کر رہا۔ مغرب اسے اپنے سیاسی انتشار کہ اس وقت ٹائم میں صرف نظر سے دیکھ رہا ہے۔ یورپ توانائی بحران سے نکلنے کی کوشش پہ ہے، اقوام متحدہ اپنی روایتی بے بسی میں ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ دنیا طاقت کے کھیل میں الجھی ہوئی ہے، جہاں ماحول، ہیومینٹی اور عالمی سلامتی یہ صرف الفاظ ہیں۔ امریکہ اور روس کی یہ نئی چپکلش اس بات کی علامت ہے کہ سرد جنگ ختم نہیں ہوئی
بلکہ ایک نئے دور میں داخل ہو چکی ہے۔ اب یہ جنگ صرف میزائلوں اور بمبس تک محدود نہیں، بلکہ یہ انفارمیشن، سائبر سپیس، انرجی اور پراکسی جو تنازعات ہیں اس تک پھیل چکی ہے۔ یوکرین، شام، ایران اور اب مشرقی یورپ میں اس نئی صف بندی کا میدان بنا ہوا ہے۔ ٹرمپ کا اقدام دراصل ایک علامتی اعلان ہے کہ امریکہ اب دفاعی نہیں بلکہ جارحانہ پالیسی کی طرف جا رہا ہے، لیکن اگر یہ پالیسی عملی شکل اختیار کرتی ہے تو دنیا پھر جوہری خوف کے سائے میں ہوگی۔ وہی سائے جو کبھی ہولناک انداز میں ہیروشیما اور ناگاساکی پہ چھائے تھے، آج کے ہتھیار اس وقت کے بموں سے کئی گنا زیادہ طاقتور ہیں۔ اگر ان کا استعمال یا ان کا کوئی تجربہ کسی حادثے کا شکار ہوا تو اس کے اثرات نسلوں تک محسوس ہوں گے۔ یہ لمحہ تاریخ کا ایک نازک موڑ ہے۔ طاقت کے اس جنون میں انسانیت کی آواز نہیں ہے۔ دنیا کے رہنما اپنی برتری کے نشے میں ہے۔ کوئی یہ سوال نہیں اٹھائے گا کہ جب زمین کا ماحول پہلے ہی بربادی کے دہانے پہ ہے تو نیوکلیئر تجربات سے ہم کس سمت جائیں گے؟ مگر شاید یہی انسان کی فطرت، تباہی سے سیکھنے کی بجائے تباہی کی طرف بڑھنے کی۔ تو دیکھیے کہ کون کون تباہی کی طرف بڑھتا ہے، اور اپنے تجربات کو تاریخی کامیابی قرار دینے والے لوگ جب اس سے پیچھے ہٹے تھے اور ایگریمنٹ سائن کیے گئے تھے، اسی کے بل کے اوپر پوری دنیا کو راغب کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اگر اس عہد کی قیمت انسانیت اپنی سانسوں سے پھر ادا کرنے کی کوشش میں ہے تو دیکھیے کہ کوشش کس حد تک پایہ تکمیل تک پہنچتی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔